بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کا چال چلن دیکھتے ہیں، ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں، ان کے معاملات دیکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہیں تو یہ مسلمان، کلمہ گو، نام بھی ان کے مسلمانوں والے ہیں اور خود کو مسلمان بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی عملی زندگی دیکھتے ہیں تو عملی زندگی میں جو ہے اس طرح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ جس سے اندازہ ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ نام کے مسلمان لیکن کردار، عمل یہود و نصارہ والا۔ خاص کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں، انہیں ہم اہمیت نہیں دے پاتے، مخالفت کرتے ہیں، اس کے برعکس کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، دائیں ہاتھ سے پکڑیں، تو ہمارا مزاج بھی عجیب سا بن گیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہر چیز جو ہے بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، چائے پینی ہے تو بائیں ہاتھ سے کپ جو ہے پکڑیں گے، پانی پینا ہے تو بائیں ہاتھ سے جو ہے گلاس پکڑیں گے، اسی طرح کولڈ ڈرنک پینی ہے تو بائیں ہاتھ سے، اور چلتے ہوئے، جبکہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ خلاف شرع عمل ہے اور اس کا گناہ ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں پئیں اور کوئی چیز پکڑیں۔ اللہ کو بھی یہی پسند ہے، فرمائے ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء، فرمایا کہ دائیں طرف سے ہر کام کرنا اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ جوتا پہننا ہے، کنگھا کرنا ہے، بہت سارے کام ہیں، لیکن ہمارا مزاج بھی کیسے بگڑا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیچھے چھوڑ کر معاشرے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کا چال چلن دیکھتے ہیں، خواہش نفس دیکھتے ہیں، اور اپنی زندگی آزادانہ گزار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری اس میں برتری ہے، ہماری اس میں عزت ہے، ہماری حیثیت اور وقت ہے، جبکہ ایسے اس میں کوئی وقت نہیں بلکہ ذلت ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی عزت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں جو ہیں باعث فخر نہیں ہوتی، باعث فخر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو پورا کریں۔ یہ چیز جو ہے باعث اعزاز ہے، باعث سعادت ہے، باعث فخر ہے، دنیاوی اعزازات کا ذریعہ بھی ہے اور اخروی اعزازات کا بھی ذریعہ ہے۔ اور ان لوگوں کو اس چیز پر آگاہ ہونا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی اسوہ حسنہ کے حوالے سے فرمایا، سورہ حشر میں ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا جو رسول تمہیں عطا کرے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اسی کتاب علامہ ابن کثیر جو ہے تفسیر کثیر میں لکھتے ہیں، ابن کثیر میں فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں حکم آ جائے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جہاں منع کیا جائے اس سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں خیر، بھلائی، اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، اور جس کام سے روکتے ہیں وہ برا ہوتا ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یعنی تمہاری کامیابی والا، عزت والا، سعادت والا، خوش نصیبی والا کام جو ہوتا ہے اس کا حکم دیتے ہیں، جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے، تمہارے لیے اذیت کا باعث ہے، تمہارے لیے پریشانی کا ذریعہ بننے والا ہے، اس سے آپ منع کرتے ہیں۔ تو آپ کے فائدے کے لیے ہے، تم لوگوں کے فائدے کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نور ہے، آیت نمبر 63 ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے۔ کون سے لوگ؟ فرمایا کہ جو
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ کہ کہیں ان پر جو ہے کوئی فتنہ یا دردناک عذاب کا سامنا، یعنی کوئی آفات نہ آ جائیں۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اسی طرح بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، وہ تکلیفیں بھی آئیں گی اور سخت تکلیف دہ عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اسی کے تحت انہوں نے ذکر کیا ہے ابن کثیر نے بھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں ظاہراً یا باطناً، ظاہری طور پر یا دل ہی دل میں، تو فرمایا کہ انہیں فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا بایمانہ، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دل جو ہے کفر کی طرف میل ہو جائے، نفاق کی طرف میل ہو جائے، یا غیر شرعی کاموں کی طرف، بدعتوں کی طرف میل ہو جائے، کیونکہ نافرمانی کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور بس اوقات زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، یا دل میں منافقت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا دنیا میں بھی عذاب ہوگا، کیسے؟ قتل ہو جائیں گے، یا کسی کو قتل کر بیٹھیں گے، یا قتل کریں گے تو حد ہوگی، زنا کا ارتکاب کریں گے، چوری کریں گے، جیل میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی یا بہت سارے دنیاوی عذاب ہے، یعنی اخروی تو ہیں لیکن دنیاوی عذاب بھی ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ آپ کے فرمان پر عمل کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فانی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ۔ بخاری کی حدیث نمبر 3092 اور صحیح مسلم کی ہے 1759۔ فرمایا کہ میں اس کام کو کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ کام میں نے کرنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کبھی بھی میں اسے ترک نہیں کروں گا۔ کیوں؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا تو میرے دل میں ٹیڑھا پن آ جائے گا، نفاق آ جائے گا۔ یعنی صحابہ اور افضل بشر بعد الانبیاء جیسی عظیم ہستی بھی جو عمل میں، تقوی میں، للہیت میں، اخلاص میں، خوف خدا میں عظیم مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، انہیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اگر میں ایک کام کو بھی چھوڑ بیٹھا جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے دل میں نفاق پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ خوف ہے، احساس ہے۔ سنن دارمی میں ہے، حضرت سلیمان تیمی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بات سے ڈر جاؤ کہ کہیں تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا تمہاری شکلیں نہ بگڑ جائیں۔ اس بات سے یہ جو تم کہتے ہو کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال فلان، اللہ کے رسول نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اور شخص کو ملا رہے ہو، تو کون ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقام مرتبہ ہے، اللہ نے آپ کو دین پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ جو فرماتے ہیں وہ واجب خدا بندی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کہنا فلاں نے بھی یہ کہا ہے، تو یہ مخالفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کسی کو ان کے برابر قرار دے کر کے انہیں اہمیت دے رہے ہو تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا، یا اللہ کے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھ رہا تھا نوافل کے طور پر، تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابو محمد، آپ کی کنیت تھی کہ اس نماز پر اللہ مجھے عذاب تو نہیں دے گا، یعنی یہ جو میں بعد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا، اس پر تو اللہ عذاب نہیں دے گا، لیکن ولیکن یعذب اللہ بخلاف سنت، کیونکہ تمہارا یہ کام جو ہے سنت کے خلاف ہے،
سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ جو ہے اللہ تمہیں ضرور عذاب دے گا۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اس سے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔